نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ایک مسلمان اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کرتا ہے، بلکہ اپنی تمام حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور مسلمان کی زندگی اس کے شب و روز اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی یاد میں گزرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اگر ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں جس چیز کا خیال رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جب اللہ رب
جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتا ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہمارے لیے ہماری شریعت نے وضع کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بندہ ایک تو اللہ رب العزت کی تعریف کا خیال رکھے، جب بھی اپنا کوئی مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو، اپنا کوئی سوال اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہو تو فوری طور پر اپنا سوال پیش کرنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اللہ رب العزت کی تعریف کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے، تو ایسے بندے کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھی، جلدی جلدی اس نے رکوع سجود کیے، قیام کا بھی صحیح خیال نہ رکھا۔ رکوع سجود اس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو جس نے رکوع سجود کا صحیح خیال نہیں رکھا تھا اس کے لیے فرمایا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی۔ فجر کی 2 سنتیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتوں میں تخفیف فرماتے تھے، مختصر پڑھتے تھے، بلکہ اپنی عام روٹین سے اس قدر مختصر ہوتی تھی فجر کی سنتیں کہ آپ عام روٹین میں سنتیں یا نماز لمبی کر کے پڑھتے، لیکن اختصار کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ قیام کے اندر ہے۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ رکوع سجود آپ جلدی جلدی کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ نے مختصر کی ہے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے سورہ فاتحہ بھی پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ مطلب یہ ہے کہ مختصر پڑھتے سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو چونکہ عام روٹین میں آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ بالکل مختصر تھا۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی نمازیں جن میں اختصار کا ذکر ہے، ان سب کے اندر رکوع سجود میں اختصار کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی جبکہ رکوع سجود آپ کا پورا ہی تھا۔ تو رکوع میں، سجدے میں بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کا سوال رکھتا ہے۔ اگر بندے کو نماز چھوٹی بھی پڑھنی ہو، کسی موقع پر نماز کو مختصر بھی کرنا ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اپنا قیام مختصر کر لے، لمبی تلاوت کرنے کی بجائے تھوڑی کر لے۔ لیکن اگر اس کا رکوع صحیح نہیں ہوگا، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، رکوع میں پوری طرح نہیں جائے گا، سجدے میں پوری طرح نہیں جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ نماز بندے کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، آخر میں جب بیٹھا تشہد کے اندر بیٹھا تو اس نے جلدی سے یہ کلمات کہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اتنی سی بات کہی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، نمازی تو نے بڑی جلدی کی ہے، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ، جب بھی آپ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آپ بیٹھتے ہو، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، پھر اپنے لیے اللہ سے جو مانگنا چاہتے مانگو۔
اسی طرح ایک اور بندہ آیا، آپ تشریف فرما تھے، اس نے تسلی کے ساتھ پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد درود پڑھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ مانگ لے، یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر اس طریقے پر جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے، چاہے آپ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، اللہ رب العزت سے جب بھی مانگنا ہو اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی صفات کا تذکرہ کیا جائے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، گویا کہ وہی دینے والا ہے، وہی مانگنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جو مجھ سے یہ نہیں مانگے گا، اس طریقے پر دعا نہیں کرے گا، اس کی میں نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا جو میری نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت نہیں پڑھے گا، یہ دعا نہیں پڑھے گا، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ وہ دینے والا ہے، وہی مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ مانگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ مجھ سے کس طرح مانگنا ہے، اس کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے کہ اس طرح مانگنا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے کا اپنے عقیدہ توحید کا اظہار ہے، اپنی اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، اللہ تیری عبادت، تیری بندگی، تجھ سے دعا۔ اس کے بعد کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی بتا دیا کہ سب سے اہم چیز کیا مانگنی ہے ایک بندے کی، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم کی دعا، یہ سب سے اہم ہے۔ روزی روٹی کے بھی مانگنے کا سوال یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بھی مانگو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ سے رزق حلال بھی مانگو، لیکن سب سے اہم چیز جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ دنیا میں بندے کے لیے کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں بندے کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ صراط مستقیم مانگنے کا بندے کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب صراط مستقیم مانگنا ہے، سیدھا راستے کا سوال کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تشہد کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں یہی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہماری ساری عبادتیں، بندگیاں، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، اللہ ساری تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد درود ہے اللہم صلی علی محمد، پیارے نبی پر درود ہے، اور اس کے بعد یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ اس دعا پر بھی غور کریں، قربان جائیں، بڑی شاندار دعا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائے میں وہ دعا کیا کروں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے پہلے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑا ظلم کی ہے، ظلم کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ تعلیم ہے شریعت کی۔ جب بھی یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، اللہ سے دعا کرے، کوئی ذکر و اذکار کرے، اس کے اندر آپ کو یہی چیزیں ملیں گی، اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کہ اپنے آپ پر، ظلم کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں معاف کرتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہ معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، مجھ پر رحم کر دے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ دعا بڑی شاندار دعا ہے۔ تو خیر ان باتوں کا جب بھی بندہ کو ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ سید الاستغفار کے اندر بھی ہم اسی طرح اللہ رب العزت سے انہی دو باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سید الاستغفار بڑا شاندار ذکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استغفار کا سردار قرار دیا ہے۔ سید الاستغفار،
ایک ہے بندہ ویسے کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ لیکن یہ جو استغفار ہے اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، استغفار کا بھی سردار ہے۔ اور فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اگر شام تک فوت ہو جائے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ شام کو پڑھتا ہے صبح تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ ایسا شاندار وظیفہ ہے، لیکن اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ایک روٹین خالی بندہ ویسے جس طرح کوئی پڑھتا ہے وہ نہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہ اس میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ صبح شام کے اذکار کے اندر مسجدوں کے اندر عام طور پر آپ کو یہ ملے گا، اس میں سید الاستغفار لکھا ہوتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت کوئی لمبی دعا نہیں ہے، اس کو یاد کریں، بڑی شاندار دعا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی چیزیں ایک مسلمان کے لیے کام آنے والی چیزیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے شر سے بچانے والی چیزیں، اور اس کو کوئی نیکی کا کام، اللہ کی اطاعت کے کام پر توفیق دینے والی چیزیں، یہ ذکر و اذکار ہے۔ ان کے ساتھ بندہ شیطان کے شر سے بچتا ہے۔ کئی نقصان پہنچانے والوں کے جو انسانوں میں سے شیطان ہے، جنوں میں سے شیطان ہے، ان کے شر سے بچا جاتا ہے انہی اذکار کے ساتھ۔ بڑا شاندار ترجمہ بھی اس کا بڑا زبردست ہے، اللہم انت ربی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اللہ میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ جس قدر میرے اندر طاقت ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ تیری بندگی کروں گا، اور کرتا ہوں جس قدر میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، ہے اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو غلط کر بیٹھتا ہوں، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اللہ تو نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں، میں تیرے انعامات کا اعتراف کرتا ہوں، تیرے بڑے انعامات ہیں۔ وابوء بذنبی، اور اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ انعامات بڑے ہیں لیکن میری کوتاہی ہے، میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اللہ معاف کر دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو نے معاف کرنا ہے، تیرے سامنے میں اپنی حاجات رکھتا ہوں، اپنے مسائل رکھتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ تو معاف کر دے۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے، بڑی شاندار دعا ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھ کے پڑھا جائے، اپنا مسئلہ بندہ اللہ کے سامنے رکھے اور یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑی شاندار دعا ہے، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ تو جو شروع میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ نے یہی بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بڑے پیارے پیارے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ مانگا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، ان صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو دو جن کو عام طور پر اسم اعظم کہا جاتا ہے، وہ دو اسم اعظم آپ کو بتاؤں گا۔ عام طور پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آتی ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا ذکر کئی ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس کا تعین وہ بھی بعض حدیثوں میں اس طرح بیان ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات تھوڑی سی کروں گا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے سارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام ہی بڑے پیارے ہیں، جتنے اللہ کے نام ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ البر ہے، اللطیف ہے، الرحیم ہے، سارے اللہ کے نام بڑے پیارے پیارے ہیں۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کی خصوصی طور پر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ابی بن کعب کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
پہلے تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو المنذر ان کی کنیت تھی, بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں, جس میں قرض کے احکامات بیان ہوئے سورۃ البقرہ کے اندر. یہ آخری رکوع سے پہلے والی آیت ہے. ویسے اپنے حجم کے اعتبار سے, حجم کے اعتبار سے جو سب سے لمبی آیت ہے جس میں وہ قرض کے احکام آگے, سود کا بھی اس میں ذکر آگے, وہ آیت جس میں قرض کے احکامات بیان ہوئے وہ سب سے لمبی آیت ہے. لیکن ابی رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آیت سب سے بڑی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے اس کو کہنے لگے ابی تجھے علم مبارک ہو, تو نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے. واقعتاً یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. اس قرآن کی سب سے بڑی آیت میں ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کی ابتدا اس کے ساتھ ہے, اللہ لا الہ الا هو, اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, ایک اللہ ہی حقیقی معبود ہے, وہی الہ ہے. اس دعوے کو آگے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر کی. ان میں سے سب سے پہلی بات کون سی ذکر کی ہے؟ الحی القیوم. ایک اللہ ہی کیوں حقیقی معبود ہے؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے. الحی ہے. الحی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ وصف, یہ صفت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے کہ وہ اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب وہ تھا, اور جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی, سب کچھ فنا ہو جائے گا, تب بھی وہ اللہ باقی رہے گا. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں مختلف ولیوں کے متعلق یا نبیوں کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آنی. اللہ کہتا ہے یہ وصف صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے. الحی ہونا, ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا, یہ اللہ کا وصف ہے. اس آیت کا پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ الحی. اللہ کی صفت کون سی بیان ہوئی؟ ایک دعویٰ یہ کھڑا کیا گیا, بنیاد رکھی گئی کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. القیوم, خود بغیر کسی سہارے کے قائم ہے, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. القیوم کا مطلب ہے کہ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہو, بذات نفس قائم ہو, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور اس کو قائم رکھنے والا نہیں ہے. اور القیوم کے معنی میں یہ چیز بھی ہے کہ دوسرے چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. یہ زمین آسمان کا نظام ہے, دیگر سسٹم ہے, اس کو قائم رکھنے والا, اس کو چلانے والا وہ اللہ ہے. الحی القیوم. تو الحی القیوم یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفتیں ہیں, اور ان کو اسم اعظم میں سے شمار کیا گیا ہے. اسم اعظم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے تو انہی الفاظ کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم. اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی غم, کوئی پریشانی ہو, کسی کا کوئی مسئلہ بگڑا ہوا ہو, کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو, اس کا قرض نہ اترتا ہو, اس کے لیے کوئی دشمن کی طرف سے بہت بڑی پریشانی ہے, عاجز آ جائے, تھک جائے, سمجھ آ جائے کوئی رستہ نہیں نکلتا, تو وہ یہ دعا کرے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اللہ سے مانگے, ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے یا حی یا قیوم. اللہ کے اس کے حی اور قیوم ہونے کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرے, اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے گا. بڑی شاندار دعا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی یہ دعا بتائی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا, فاطمہ تو سنتی نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, سنو, جب بھی صبح کیا کرو, جب بھی شام کیا کرو, ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو, یہ پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صبح شام یہ پڑھا کرو, بڑی شاندار دعا ہے. یا حی یا قیوم, اے ہمیشہ سے رہنے والے, اے حی اے قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, تیری رحمت کے ساتھ میں مدد طلب کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین,
اللہ میرے سارے معاملات سدھار دے، میرے مسئلے حل کر دے، میرے پریشانیاں حل کر دے، میرے قرض اتار دے، میرے مسئلے حل کر دے. اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے سارے مسئلے حل کر دے. قربان جائے. واسطہ کیا دیا ہے؟ یا حی یا قیوم کے ساتھ. اے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے مسئلے حل کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. یہ بھی بڑی بات ہے. بندے کا نفس جب تک اللہ رب العزت بندے کی حفاظت کرتا ہے بندہ محفوظ رہتا ہے. اگر اس کو اس کے اپنے آپ پر چھوڑ دیا جائے بندہ ایک پل کے لیے بھی سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جس طرح ہم نا شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، یہ بھی اس بات ذہن میں رکھیں. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا دشمن ہے، ازل سے دشمن ہے انسان کا. لیکن جس طرح شیطان انسان کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اسی طرح انسان کا نفس بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا یہ نفس بندے کا یہ بھی بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. دیکھا نہیں رمضان کے اندر شیطان جھگڑا ہوتا ہے، گناہ پھر بھی ہوتے ہیں. ان گناہوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ بندے کا نفس ہوتا ہے جو بندے کو شیطان کے جھگڑے ہونے کے باوجود، شیطانوں کے پنجروں میں قید ہونے کے باوجود انسان غلط کرتا رہتا ہے. وہ اپنے اس نفس کی خباثتوں کی وجہ سے غلط کرتا ہے. لہذا اس نفس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. تو میرا نگہبان رہنا، تو میری حفاظت کرنا، مجھے میرے نفس کے، میرے اپنے آپ پر مجھے نہ چھوڑنا. بعض لوگوں کو اپنے آپ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. نہیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، مجھے میرے اپنے آپ پر نہ چھوڑ دینا. ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کی فرما برداری کی طرف پھیر دینا، مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو ہے ہی بہت زیادہ بندے کو گناہ کی طرف لے جانے والا، گناہ پر اکسانے والا. تو خیر، ایک یہ دعا یا حی یا قیوم کے ساتھ دعا کرنا یہ قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو روٹین بنائیں. اللہ سے کچھ مانگنا ہو، کوئی بھی اور سوال بھی کرنا ہو، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنے سے پہلے اللہ کو اس نام کا واسطہ دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی اسم اعظم میں شمار ہوتی، وہ چیز بھی اللہ کا بہت بڑا وہ نام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ اللہ سے سوال کر رہا تھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یکن لہ کفوا احد. یہ مانگ رہا تھا. آگے اس کے بعد اپنا سوال پیش کر رہا تھا، کیا؟ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ میں تجھ سے اس چیز کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اپنا مسئلہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، تجھے تیری ان صفات کا واسطہ دے کر، اس بات کی گواہی دے کر کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں. انت الاحد الصمد، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے. لم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی سرزد، کوئی تیرے برابری والا کوئی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ اس کے سنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد سألت بسم اللہ دی اذا سئل به آتا و اذا دعی به اجابا. بندے مانگ لے تو نے اللہ کی ان صفات کا اللہ کو واسطہ دے کر مانگا ہے کہ کوئی بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ان صفات کا واسطہ دے کر مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ بھی بڑی شاندار وظیفہ ہے، بڑا شاندار ذکر ہے اللہ کے اسم اعظم کا. اس میں بھی ذکر ہے. تو دو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، اس کو یاد رکھیں. ایک یا حی یا قیوم، اس کو لازم پکڑے.
روٹین بنائے اپنی، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، کوئی بھی پریشانی بن جائے، عام روٹین میں بھی پڑھے، اور بالخصوص صبح شام لازمی اس کو پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور دوسری اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تقریباً سورہ اخلاص والی بات ہی وہ ساری آگے، تو ان واسطے کے ساتھ سورہ اخلاص کا جو واسطہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر